اس ہفتے 3 روزہ ایک بند کمرہ اجلاس ہوا ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں اور موضوع تھا افغانستان۔ اس میں شرکت کی جن ممالک کے سینئر ڈپلومیٹس نے، اس میں پاکستان، امریکہ، قطر، اٹلی، اسی طرح سے یو این کے نمائندے تھے، سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ تھے اور افغان طالبان کی حکومت کا دو کہ ہائی لیول نہیں لیکن سیکنڈ ٹیئر جو ان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی شرکت کی تھی۔ یہ 3 روزہ اجلاس تھا، بند کمرہ اجلاس تھا اور اس کا مقصد جو ہے افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو ریویو کرنا تھا۔ اور شہباز ناروے جو ہے وہ ماضی میں بھی افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے اس میں انوالو رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک جو میٹنگ ہے وہ لاسٹ ایئر جنوری میں بھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو افغان طالبان کا ڈیلیگیشن تھا اس کو ہیڈ کر رہے تھے افغان طالبان کے جو انٹرم فارن منسٹر ہیں۔ اس دفعہ جو ڈیلیگیشن ہے وہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی اور جو مجھے ذرائع نے بتایا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ ہیں، جو افغانستان کے بہت سے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جو ایگزائل میں ہیں، انہوں نے اس پر اعتراض کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغان طالبان کی وہاں پہ گورنمنٹ کی وہاں پہ پارٹیسپیشن ہو، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے جو وعدے انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ پورے نہیں کیے۔ اینی ویز، جیسے میں نے کہا کہ یہ بند کمرہ اجلاس تھا پاکستان کی طرف سے، جو کچھ عرصہ پہلے خصوصی جو افغانستان کے نمائندے اپوائنٹ ہوئے ہیں امبیسڈر آصف علی دورانی، انہوں نے شرکت کی تھی اور جو میری معلومات ہیں کہ اس میں اس 3 روزہ اجلاس میں کنسنسس تھا کہ جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کی جو اب تک کی پرفارمنس ہے ریگارڈنگ سرٹن کمٹمنٹس جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے کی تھی، اس پر وہ انہوں نے اس کو فلفل نہیں کیا۔ تو وہاں پر تمام جو شرکاء ہیں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ ایک تو وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ کا جو وعدہ کیا تھا افغان طالبان نے وہ پورا ہونا چاہیے، دوسرا جو دہشت گرد وہاں پہ جو موجود ہیں یا اس طرح کے دہشت گرد گروہ ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ وہ وعدہ وہ پورا کریں، اور تیسرا جو ہے جو سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ویسٹ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور پاکستان بھی اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے کہ جو خواتین اور بچیوں کی جو ایجوکیشن ہے جس پر افغان حکومت نے پابندی عائد کر رکھی ہے اس پر وہ فوری طور پر پابندی اٹھائی جائے۔ جو سفارتی ذرائع نے مجھے بتایا کہ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی کوشش ہوئی ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ ری انگیج کیا جائے اور ایسی کوئی راہ تلاش کی جائے کہ افغان طالبان انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں ان کو پورا بھی کریں اور پھر ان کو ریکگنائز کرنے کے حوالے سے بھی کوئی راستہ اختیار کیا۔ کامران، گراؤنڈ پہ کچھ چینج تو نہیں ہوا نا پچھلے کوئی 2 سال میں؟ آلموسٹ اب اگست میں 2 سال ہو جائیں گے۔ ایک تو عبوری حکومت تو چند ماہ کی ہوتی ہے، تو 2 سال ہو گئے اس حکومت کو اور گراؤنڈ پہ کچھ چینج بھی نہیں ہوگا، تو کیوں قطر جو ہے یہ جو افغانستان کی حکومت ہے یہ کیوں ان کی بات مانے گی؟ پہلے ہی وہ قطر جس نے اتنا زیادہ سپورٹ کیا، ان کو پناہ بھی دی، ان کا آفس بھی کھولا، اس کے باوجود قطر کی بات نہیں مانی، انہوں نے پاکستان کی بات نہیں مانی، انہوں نے جو کمٹمنٹس دی تھی انہوں نے وہ نہیں مانی۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ اسی لیے کوشش ہو رہی ہے نا۔ قطر کی آپ نے بات کی، ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ قطر کے پرائم منسٹر کی کچھ عرصہ پہلے وہ قندھار کا انہوں نے وزٹ کیا تھا، وہاں پہ جو افغان طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں ہیبت اللہ اخونزادہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی اور یہ پہلی نون ملاقات ہے کسی بھی جو غیر ملکی لیڈر ہیں جو افغان طالبان کے چیف سے وہ ملے ہیں، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ ڈائریکٹ جو کنسرنز ہیں وہ کنوے کیے جائیں جو افغان طالبان کی لیڈرشپ ہے، کیونکہ ایک ویو یہ ہے کہ قندھار اور کابل کے اندر جو ہے وہ ڈفرنسز ہیں، یعنی کابل میں جو اس وقت جو انٹرم گورنمنٹ ہے جو عبوری سیٹ اپ ہے وہ شاید ماڈریٹ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کیا جائے، لیکن جو قندھار جس کو میں جہاں افغان طالبان کے چیف بیٹھے ہیں وہ ہارڈ لائنر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، جو ان کا ورلڈ ویو ہے جو بھی ہے دنیا اس کو بے شک سمجھے کہ وہ اس پر میں اس پر بھی اکانومی لے کے آتا ہوں۔ اب زیادہ فارن پالیسی کی طرف چلیں گے۔ ڈار صاحب آج نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں آئے تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ اعتراف کیا کہ افغانستان کو جو کرنسی کی سمگلنگ ہے پاکستان سے ڈالر کی وہ ابھی بھی جاری ہے، ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ انہوں نے کہا جی وہ جو اربوں ڈالرز ان کو افغانستان کو ملتے تھے دوسرے ممالک سے، وہ اب چونکہ جب سے بند ہوئے تو پاکستان ہی ان کی ضروریات پورا کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے روپے کے اوپر بھی دباؤ ہے، تو وہ ہماری بات ماننے نہ مانے، وہ تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے اس کے خلاف ایکشن لے نہ لیں، ہم ان کی ضروریات بھی پوری کریں گے۔ گندم بھی یہاں سے سمگل ہو رہی ہے، فرٹیلائزر بھی ہو رہا ہے، ڈالرز بھی یہاں سے جا رہا ہے، میرے خیال میں لیکن بات کسی کی نہیں سننی ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے۔ کسی ایک چیز نے جو ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو وہ ہماری افغان پالیسی ہے۔ 40 سال سے ہم ایک پالیسی پرسو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کا ٹرولی جائزہ لیں
تو جتنے اس کے نقصانات پاکستان کو ہوئے ہیں معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سوسائٹی پر جو اس کا نیگیٹو امپیکٹ آیا، شاید کسی اور پالیسی کا نہیں آیا. تو لیٹس ہوپ کہ جب ہم معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آنیسٹلی یہ جو ہماری افغان پالیسی جو 40 سال سے ہم پرسو کر رہے ہیں اس کو بھی ریویو کرنے کی کوشش کریں گے.